ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मुबशिर रुफाई से खबरें सुनिए। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में 13 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 1210 उम्मीदवार मैदान में। 26 अप्रैल को होंगे चुनाव। जम्मू व कश्मीर की जम्मू पार्लिमानी निशस्त के लिए दूसरे मरहले में 22 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का होगा फैसला। उम्मीदवारों के लिए चुनाव निशान अलॉट करने का काम मुकम्मल। मुल्क भर में नवरात्रा की धूम। वादी में कश्मीरी पंडितों ने नए साल के आगाज के तौर पर मनाई नवरे और ईद उल फित्र की आमद पर बाजारों में गहमा गहमी और खरीदारों का रश। मुकद्दस माह रमजान को किया जा रहा है अलविदा। अब खबरें तफसील के साथ। भारतीय चुनाव कमीशन ने कहा है कि 13 रियासतों और यूटीज में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 1210 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। दूसरे मरहले में 88 हलकों के लिए कुल 2633 नामजदगियां दाखिल की गई थीं और जांच पड़ताल के बाद 1420 नामजदगियां दुरुस्त पाई गईं। कल नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। इस मरहले के तहत वोटिंग रवां महीने की 26 तारीख को हो रही है। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए केरला के 20 पार्लिमानी हलकों के लिए सबसे ज्यादा 500 नामजदगियां दाखिल की गई थीं, जबकि कर्नाटक के 14 हलकों के लिए 491 पर्चे दाखिल किए गए थे। त्रिपुरा के एक पार्लिमानी हलके के लिए 14 नामजदगियां दाखिल की गई थीं, जबकि महाराष्ट्र के नांदेड़ पार्लिमानी हलके के लिए सबसे ज्यादा यानी 92 कागजात दाखिल किए गए थे। इधर जम्मू व कश्मीर की जम्मू सांबा रियासी पार्लिमानी निशस्त के लिए 22 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, जिनकी सियासी किस्मत का फैसला 17,67,837 राय दहिंदगान 26 अप्रैल को करेंगे। जम्मू के हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि नाम वापस लेने के आखिरी दिन एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद अब इस हलके में 22 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। जो उम्मीदवार इस निशस्त के लिए चुनाव लड़ेंगे उनमें बीजेपी के जुगल किशोर, बहुजन समाज पार्टी के जगदीश राज, पैंथर्स पार्टी के नरेश कुमार चिब, कांग्रेस के रमन भल्ला, एकम सनातन भारत दल के अंकुर शर्मा, जम्मू व कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के स्वामी देवयानंद, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रतन लाल, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की शिखा बिंद्राल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कारी जहीर अब्बास भट्टी और हिंदुस्तान शक्ति सेना के गणेश चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा कई दीगर उम्मीदवार आजादाना तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। रूपकृष्ण धर नामी आजाद उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद हल्के में 26 अप्रैल को 22 उम्मीदवार इंतखाबात लड़ेंगे। इसी दौरान रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव निशानात अलॉट करने का काम मुकम्मल किया गया है। जम्मू पार्लिमानी हल्का जम्मू जिले के अलावा सांबा और रियासी अजला पर मुश्तमिल है, जहां 17,67,837 राय दहिंदगान वोट देने के अहल हैं। इनमें 9,15,010 मर्द वोटर, 8,52,809 राय दहिंदगान खवातीन और 18 मुखन्नस वोटरान शामिल हैं। इस हलके के 18 असेंबली हलकों में 2,416 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। पूरे मुल्क में आज नवरात्रा का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आज से ही नवरात्रा के 9 दिनों का आगाज हो गया। इस ताल्लुक से आज मंदिरों में सुबह से ही काफी गहमा गहमी रही और श्रद्धालु दिन भर पूजा पाठ में महव रहे। मंदिरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इधर जम्मू व कश्मीर में भी नवरात्रा का त्यौहार मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है और यहां भी मंदिरों में खसूसी पूजा पाठ का इनेकाद किया गया। जम्मू के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता बना रहा। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में माता वैष्णो देवी बोर्ड के एहतमाम से महायज्ञ का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मंदिर में काफी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। कश्मीरी पंडित बरादरी इस त्यौहार को नवरे यानी नए साल के आगाज के तौर पर मनाती है। इस सिलसिले में आज सुबह सवेरे से ही शारिका देवी मंदिर, दुर्गानाग मंदिर, मारतड़ मंदिर, खीर भवानी मंदिर तुलमुला और टिकर कुपवारा मंदिर में भी काफी तादाद में श्रद्धालुओं ने हाजिरी देकर पूजा पाठ में हिस्सा लिया। विसु काजीगुंड में कश्मीरी पंडितों ने शिव मंदिर में हाजिरी देकर धूमधाम के साथ नवरात्रि मनाई। आज से हमारी नवरात्रि शुरू हो रही हैं और
اس دن ہم سب بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، فاسٹ رکھتے ہیں. یہ تہوار ہمارا 9 دن چلتا ہے اور 9 دن کے بعد مہان رام نومی ہوتی ہے، اور اس پہ ہم بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک رکھے، ہماری ریاست ٹھیک رکھے، ہم خوش رہیں، ہماری ساری جتنے بھی ہمارے کشٹ ہیں وہ دور ہو جائیں. اوورآل ہم بھگوان سے شانتی مانگتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک رہیں. اور آنے والے ٹائم پہ ہمارے بھائیوں، مسلم بھائیوں کا بھی تہوار آ رہا ہے، اور یہ ایک ساتھ ہمارے سارے تہوار آ رہے ہیں. بیساکھی آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، اور میں سبھی جتنے بھی میرے مسلم بھائی ہیں ان کو عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اس موقع پر شردھالوؤں نے جموں و کشمیر میں امن امان اور ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی پرارتھنا کی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوراتری کے موقع پر عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ تہوار جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کی ایک نوید لے کر آئے گا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ اور PDP صدر محبوبہ مفتی نے بھی نورے کے موقع پر ہندو برادری کو مبارکباد دی ہے. آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ تھی اور اب عید الفطر کی آمد ہے. سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر کی تقریب کل منائی جا رہی ہے اور بر صغیر میں ہلال کمیٹیاں چاند دیکھنے میں مصروف عمل ہیں. اس دوران شب قدر کے بعد سے ہی مساجد اور خانقاہوں میں متبرک ماہ رمضان کو نم آنکھوں سے الوداع کہنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. الوداع رحمت سری سپ ومیدوار امت دگی متن چمنن بہار رحمتو حسوس رحمت نما الوداع ماہ رمضان الوداع. اس بیچ عید الفطر کی آمد کے سلسلے میں کشمیر وادی کے بازاروں میں کل سے ہی زبردست گہما گہمی اور رونق رہی. لوگوں نے بڑے پیمانے پر اشیائی ضروریات، خاص طور پر گوشت اور بیکری کی جم کر خریداری کی. ملبوسات کی دکانوں پر خریداروں کی بھاری بھیڑ رہی. ATMs کے باہر بھی لوگوں کو قطار در قطار پایا گیا. عید کی خریداری کے سلسلے میں اہم سڑکوں پر ٹریفک جامنگ کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عید الفطر کے موقع پر عوام کو دلی مبارکباد دی ہے. مبارکبادی کے اپنے پیغام میں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ عید الفطر جموں و کشمیر کے عوام کی خوشحالی اور صحت و سلامتی کے علاوہ جموں و کشمیر میں امن اور ترقی کی نوید لے کر آئے گی. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر RR بھٹناگر، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، PDP صدر محبوبہ مفتی، جمعیت ہمدانیہ کے صدر مولوی ریاض احمد ہمدانی اور دیگر کئی شخصیات نے عوام کو عید کی مبارکباد دی ہے. دریں اثنا جموں و کشمیر وقف بورڈ نے عید الفطر کے سلسلے میں اہم درگاہوں، خانقاہوں اور بقہ جات کے لیے عید نماز کے اوقات مشتہر کیے ہیں. مشتہر کیے گئے شیڈول کے مطابق آثاری شریف درگاہ حضرت بل میں عید نماز صبح 10:30 بجے ادا کی جائے گی. خانقاہ معلیٰ سری نگر میں صبح 11 بجے، زیارت حضرت میر سید یعقوب صاحب سنوار میں 10 بجے، آثاری شریف کعبہ مرگ اور آثاری شریف جناب صاحب سورا میں صبح 9:30 بجے، آثاری شریف شہری کلاش پورہ اور آثاری شریف درگاہ کھرم زیارت حضرت پیر دستگیر صاحب خانیار اور آثاری شریف پیٹھ مکہامہ بیروا میں نماز عید صبح 9 بجے ادا کی جائے گی. ادھر زیارت حضرت نقشبند صاحب خواجہ بازار، زیارت حضرت مرزا کامل صاحب حول اور زیارت حضرت سید علی بلخی پکھر پورہ میں عید نماز صبح 10 بجے، زیارت حضرت سخی زین الدین ولی اشمقام
اور زیارت حضرت مخدوم صاحب میں عید کی نماز صبح 9:30 بجے ادا کی جائے گی۔ مسجد شریف TRC سری نگر میں عید کی نماز صبح 8 بجے ادا کی جائے گی۔ اہم شریف بانڈی پورہ اور حنفیہ جامع مسجد کنڈورا بیروا میں صبح 9 بجے، زیارت حضرت بابا پیام الدین ریشی اور جامع اہل حدیث کنڈورا بیروا میں صبح 8:30 بجے، مرکزی جامع مسجد کاکپورہ اور مرکزی عیدگاہ دودرہامہ گاندربل میں عید کی نماز صبح 9 بجے ادا کی جائے گی۔ اس دوران جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کہا ہے کہ عید کے سلسلے میں خصوصی اجتماعات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی تعاون کے ساتھ وقف بورڈ نے جموں و کشمیر کے تمام مقامات پر عید کی نماز کے اجتماعات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کی ہیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے۔ اتر پردیش کے پیلی بھیت میں آج ایک چناؤ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہدف کتنا بھی مشکل ہو، اگر بھارت پرعزم طریقے پر چاہے تو اسے حاصل کر ہی لے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت اسی عزم اور جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہے تاکہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کانگریس کی سربراہی والی حکومت پوری دنیا سے مدد طلب کرتی تھی، تاہم کرونا وبا کے دوران بھارت نے ادویات اور ویکسین پوری دنیا کو فراہم کیے۔ انہوں نے کہا کہ جب ملک مضبوط ہوگا تو پوری دنیا اس کی بات سنتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے موقع پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کسانوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے حکومت کی اسکیموں اور اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ زرعی شعبے میں پیلی بھیت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ نئے شوگر مل قائم کرنے اور پہلے سے قائم ملوں کو وسعت دینے کے علاوہ کسانوں کو اضافی مالی معاونت فراہم کرنے سے ان کے معیار زندگی میں بہتری آئی ہے۔ ادھر ہریانہ میں بی جے پی کو آج اس وقت ایک بڑا دھچکا لگا جب لوک سبھا انتخابات سے پہلے ہریانہ کے سابق بی جے پی لیڈر اور سابق مرکزی وزیر چودھری بریندر سنگھ نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ اسی دوران الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ مغربی بنگال میں آزادانہ اور منصفانہ لوک سبھا انتخابات یقینی بنانے کے لیے سینٹرل آرمڈ پیراملٹری فورسز کی 100 اضافی کمپنیاں تعینات کرے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.3 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔